بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ مخدوم محمد زمان لواری شریف والے رحمت اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ غافل ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام بھی ذکر ہے۔ جو اولیاء اللہ سے اختلاف یا جھگڑا کرے گا وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔ ہم تقدیر پہ چلتے ہیں اور تدبیر کو چھوڑ دیا ہے۔ مراقبے کا طریقہ بلے سے سیکھیں، کیسے یکسوئی کے ساتھ اپنے شکار پر نظریں جماتا ہے، اور رابطے کی تعلیم مجنوں سے سیکھیں جو لیلا کی محبت میں مستغرق تھا۔ مرشد کے خوف کا علاج ہے اپنے مرشد کی صورت کو دل میں حاضر رکھنا، اور فقیر وہ ہے جس میں فقیروں والی خاصیتیں ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں اتباع نہیں تو اس کا ذکر بھی بیکار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق محبت میں مستغرق تھے، اسی وجہ سے آپ کا شان سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ عارف کے لیے مستحب کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ارادہ مرید کی وصف ہے، مرشد کی نہیں۔ مرید مرشد کے رد کرنے سے مردود نہیں ہوتا جب تک خود مرید اپنی ارادت کو ختم نہیں کرتا۔ مرید پر اپنے مرشد کا ادب اور احترام لازم ہے۔ مرید کو جو بھی فیض جہاں سے ملے یا فائدہ پہنچے اس کو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے سمجھے۔ مرشد کا کلام، فرمان اور ملفوظات بیماروں کے لیے دوا ہے، اور مرشد کی نظر میں شفا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے مصائب ایسے ہوتے ہیں جیسے آگ سونے کو کندن بناتی ہے، اور یہ مصیبتیں اولیاء اللہ کے نور اور نکھار میں اضافہ کرتی ہیں۔ جو اولیاء اللہ کے ظاہر کو دیکھے گا وہ ابدی موت کا گرفتار ہوگا، اور جو باطن کی طرف نظر کرے گا وہ خضر کی طرح خضری زندگی پائے گا، کیونکہ اولیاء اللہ کا ظاہر سمے کا دل ہے، اور اولیاء اللہ کا باطن آب حیات ہے۔ صحبت صالحین انسان کو شیطان سے بچاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ والدین یا اقارب کے مرنے پر افسوس مت کیا کرو، کیونکہ ان سب کا وارث تو وہ ہے جو حی لا یموت ہے۔ سخی وہ ہے جو دینے کے بعد ہر چیز بھول جائے۔ دوسروں کے لیے اصلاح یا احتساب کا شرط یہ ہے کہ اس کا آغاز اپنے نفس سے، اپنے گھر سے کیا جائے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا باقی کسی بھی جن یا بشر سے نہیں ڈرتا۔ پیر و مرشد جو امر کرے اس کو ماننا چاہیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اور اللہ عز و جل کسی قوم کو خوار و خراب تب کرتا ہے جب وہ کسی اللہ کے ولی کا دل دکھاتے ہیں۔